الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ الفاتحہ کی پہلی جو آیت ہے اس کی تفسیر چل رہی ہے پچھلے چند روز سے. ایک روایت میں ہے کہ عالم جو ہیں وہ کتنے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں. 18,000 عالم. اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 عالم ہیں. اور ایک روایت میں ہے 80,000 عالم ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے. 40,000 عالم جی. اور حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ کل 18,000 عالم ہیں. اور یہ جو دنیا آپ دیکھ رہی ہیں ساری دنیا یہ ایک عالم ہے. 18,000 عالم 40,000 عالم یا 80,000 عالم. تو تمام تعریفیں اللہ ہی کی لائق ہیں جو تمام عالمین کا تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا قرآن مجید میں قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا ہے. تمام عالموں کا رب تمام جہانوں کا رب. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو. اب کتنے جہان ہیں. اگر 18,000 جہان ہیں دنیا ایک عالم ہے جی. اور اگر 40,000 ہیں اور فرض کر لیں اگر 80,000 عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیسی سارا نظام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. سارا نظام سنبھالا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے عالم ہیں. اگر انسان اپنے وجود کے اندر غور کرے تو اس کے اپنے وجود کے اندر ایک جہان آباد ہے. ایک عالم ہے پورا اس کے وجود کے اندر. ایک جہان آباد ہے. خیر وہ تو پھر ایک دوسری طرف موضوع چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور اس کا نظام قدرت آپ دیکھیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے. چند روز سے جو ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ اصل ہر تعریف اور ہر حمد کا مستحق اللہ کی ذات ہے. وہی طاقت دیتا ہے وہی توفیق دیتا ہے وہی آپ کے دل میں رحم دیتا ہے. وہی ہر چیز اصل ہر چیز میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اس کی شان آپ دیکھیے کہ ایک بیج زمین میں گرایا جاتا ہے پھر وہ جو بیج ہے وہ زمین میں پھول جاتا ہے زمین کے اندر. پھولنے کے بعد اگر وہ چاہتا تو وہ بیج ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا. 4 سمتیں اور اوپر اور نیچے
6 کی 6 سمتوں سے وہ پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے وہ صرف 2 طرف سے پھٹتا ہے، ایک اوپر سے اور دوسرا نیچے سے پھٹتا ہے۔ اچھا، اوپر سے جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس بیج سے وہ جو پتے کی طرح کا ایک روئی کی مانند سخت زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے جی۔ اچھا، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اس میں پھر شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان شاخوں میں پھول کھلتی ہیں، پھر ان پھولوں سے پھل بنتی ہیں۔ ایسا ہے نا جی؟ پہلے وہ بیج پھٹتا ہے، پھول کی طرح باہر نکلتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہیں، شاخوں پہ پھول کھلتے ہیں، پھول پھلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھول پھلوں میں تبدیل، اور پھر پھلوں میں چھلکا بنتا ہے، مغز بنتا ہے، مغز میں روغن ہوتا ہے۔ اچھا، اب بیج جو نیچے سے پھٹا تھا، نیچے سے جو جز اس بیج کا زمین کی طرف نکلا، وہ اس کی جڑ بنتی ہے جی، اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ جڑیں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہیں، اور مٹی اور پانی سے اپنی غذا کو حاصل کرتی ہیں، اور وہ جڑیں پورے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے درخت کے اندر، ان ٹہنیوں میں، ان پتوں میں، ان پھولوں میں، ان پھلوں کے اندر اس پانی کو پہنچا دیتی ہیں، اس کی غذا کو پہنچاتی ہیں، اور اس کو سرسبز و شاداب رکھتی ہیں۔ باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، ایک قطرہ ماں کی رحم میں پہنچتا ہے، پھر وہ قطرہ پہلے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں، پھر اس میں رگیں، اور پھر اس میں مختلف اعضاء بنتی ہیں جی۔ پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں۔ آنکھ میں کس چیز کی قوت رکھی جاتی ہے بتائیے؟ دیکھنے کی، اور کان میں سننے کی، اور زبان میں بولنے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی، اور کان کے اندر سننے کی صلاحیت رکھی، زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی۔ معاملہ آنکھ کا نہیں ہے، کان کا نہیں ہے، زبان کا نہیں ہے، اس کی مرضی کا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زبان میں دیکھنے کی صلاحیت رکھ دیتا، آنکھ میں بولنے کی صلاحیت رکھ دیتا، یا کان میں دیکھنے کی صلاحیت رکھ دیتا، بس اس نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی۔ اچھا، پھر اب ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ رکھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنا سکھ اور آرام چھوڑ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ بتائیے، اپنا سکھ بھی چھوڑ دیتی ہیں، زندگی کا آرام بھی چھوڑ دیتی ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ ماں کے سینے میں اس شیر خار کے لیے وہ دودھ کی نہریں بہاتا ہے، ماں کے سینے میں اس شیر خار کے لیے دودھ کی نہریں بہاتا ہے، اور باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت رکھ دیتا ہے، باپ کے دل میں۔ اور یہاں پر بھی میں آپ کو
یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر دے بس. پھر وہ اس بچے کو پالتا، وہ پالتے ہیں ماں باپ جو ان سے، باپ تربیت کرتا رہا. جب بچہ اپنی نشو و نما کے کمال طبعی کو پہنچ کر اب وہ بالغ ہو گیا، اس کا شعور پختہ اور عقل کامل ہو گئی. اب جب وہ نوجوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کی عقل پختہ ہو گئی، وہ مضبوط ہو گیا، تو اب کہا کہ اب ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہمارے ان کمالات کی حمد و ثنا کرو. اگر ہم یہ نعمتیں اور اس کمالات جس کے اندر، جس کے پروسیس میں سے تمہیں گزارا ہے، تو کیا تم اس طرح پروان چڑھ سکتے تھے؟ نہیں چڑھ سکتے تھے. فقط میری مرہون منت ہو تم، اب تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میری حمد بیان کرو. جون سی ہے جی. آپ دیکھیے کہ اس نے آپ کے چلنے کے لیے زمین بنائی. اگر زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں چلتے؟ سانس لینے کے لیے ہواؤں کے سمندر اس نے رواں دواں کر دیے، پینے کے لیے آسمان سے پانی اتار دیا جی، زمین کی تہوں سے چشمے جاری کر دیے، روشنی کے لیے دن بنا دیا اور آرام کرنے کے لیے رات بنا دی. سورج کی جو حرارت ہے، جو آپ بیج بوتے ہیں، یہ ان کھیتیوں کو پکاتی ہے. یہ حرارت ان کھیتیوں کو مکمل کرتی ہے، پکاتی ہے، اور چاند کی کرنیں ان میں ذائقہ پیدا کرتی ہیں ان کھیتیوں کے اندر. تو کہا یہ جاتا ہے مفسرین، اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ان تمام احسانوں اور نعمتوں کو دیکھنے اور غور کرنے کے بعد تمہارے دلوں میں اس کی حمد و ثنا کرنے اور اس کے شکر بجا لانے کا کیا خود سے کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں اور حمد کا حقدار اللہ ہی ہے، جو تمام عالمین جہانوں کا رب ہے. دنیا میں انسان اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو 4 وجہوں سے کرتا ہے. کتنی وجوہات پہ کرتا ہے؟ 4 وجوہات کے اوپر. یا تو اس لیے وہ کسی کی تعریف کرتا ہے کہ جس شخص کی وہ تعریف کر رہا ہے وہ شخص اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے بری ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے اپنی ذات کے اندر کامل ہے. خواہ اس شخص نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے یا احسان نہیں کیا، مگر وہ شخص اپنی ذات میں بڑا کامل ہے. آپ کو اس میں کوئی نقص نہیں نظر آتا، کوئی عیب نہیں نظر آتا، کوئی برائی نہیں نظر آتی. آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص واقعی مرد کامل ہے. یا تو آپ تب اس کی تعریف کرتے ہیں کسی شخص کی جو سی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس شخص کی تعریف کرتے ہیں جس نے ماضی میں کبھی آپ کے اوپر احسانات کیے ہوں، اس کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں نا، اس بندے کا میرے پر بڑا احسان ہے، اس شخص نے میرے پر بڑے احسانات کیے ہیں. یا تو آپ اس شخص کی تعریف کرتے ہیں جو ہر عیب نقص سے آپ کو پاک نظر آتا ہے، آپ کو اس کے اندر کاملیت دکھائی دیتی ہے. یا پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے آپ کے اوپر کبھی بہت سارے احسانات کیے ہوں. یا پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس سے آپ کو مستقبل میں اس چیز کی توقع
کہ یہ مجھ پر کوئی احسان کرے گا یا مجھے کوئی انعام و اکرام دے گا، تب آپ اس کی تعریف کرتی ہیں۔ اور یا چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کسی کے قہر اور غضب اور ڈر اور خوف سے اس کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ چار وجوہات ہیں۔ یا تو وہ اتنا کامل ہو کہ اس میں آپ کو کوئی برائی، کوئی عیب نظر نہ آئے، بھلے اس نے آپ پر احسان کیا یا آپ تب اس کی تعریف کرتی ہیں۔ یا یہ ہے کہ اس نے ماضی میں آپ کے اوپر کبھی کوئی بہت احسانات کیے ہوں، یا پھر مستقبل میں آپ کو امید ہو کہ یہ میرے اوپر کوئی احسان کرے گا یا مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اور چوتھی صورت مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ وہ یہ صورت ہے کہ یا پھر آپ کو اس کے قہر یا غضب یا ڈر اور خوف ہو، تو اس سے آپ اس کی تعریف جنسی ہے کرتی ہیں۔ جی، تو اب اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ تمام تعریفوں کا اور حمد کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر تو تم کمال ذات کی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کمال اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے، اگر تو تم کمال ذات کی وجہ سے کسی کی تعریف کرتے ہو یا حمد و ثنا کرتے ہو، تو پھر میری ذات سے زیادہ کامل کس کی ذات ہے؟ پھر تعریف اور حمد کے لائق تب بھی میں ہی ہوں۔ اور اگر گزشتہ نعمتوں کی وجہ سے حمد و ثنا کرتے ہو، تو جتنی نعمتیں ہیں وہ تمہیں دی کس نے؟ میں نے دی ہیں، تو تب بھی اصل حمد اور تعریف کا مستحق میں ہی ہوں۔ اور اگر تم مستقبل میں کسی انعام و اکرام کے امیدوار ہو، تو پھر رحمان اور رحیم بھی میں ہی ہوں۔ میں نے ہی تمہیں مستقبل میں تم پر رحم کرنا ہے اور اپنی رحیمیت اور کریمیت کا اظہار کرنا ہے تمہارے اوپر۔ اور اگر کسی کے ڈر اور خوف، قہر اور غضب سے اس کی تعریف کرتے ہو، تو پھر مالک یوم الدین بھی میں ہی ہوں۔ روز جزا کا تو مالک میں ہوں۔ اس دن بخشش کے دروازے میں نے کھولنے ہیں۔ میری مرضی ہے کہ میں گنہگار کو بخش دوں یا اس کو سزا دوں، میری مرضی ہے۔ تو اصل الحمدللہ رب العالمین کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر اس نے بتایا یہ ہے کہ کسی بھی زاویے، کسی بھی ڈائریکشن کے اوپر آپ چلے جائیں تو تعریف اور حمد کا اصل مستحق اللہ ہی کی ذات ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔